إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر،
نہایت ہی قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انسان ہر وقت اللہ کی رحمت سے مستفید ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی شخص بے عمل بھی ہے اور باقاعدہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر پیروکار نہیں ہے، آپ کے احکامات کو ماننے والا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوتا ہے کہ اللہ میرے بارے میں نرمی کا رویہ فرمائیں گے، اللہ مجھے راہ ہدایت پر چلا دیں گے۔ اور کبھی بھی کوئی بھی شخص یہ قطعاً نہیں چاہ رہا ہوتا کہ میرے گناہوں کی سزا فوراً اللہ مجھے دے دے۔ اس کے دل میں ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ ایک لمحے میں جا کر، ایک وقت پر جا کر میں توبہ کر لوں گا، میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، ممکن ہے میرا رب مجھے معاف فرما دے۔ تو آج کے خطبات جمعہ میں ہم اللہ رب العزت کی رحمت کے حوالے سے قرآن و حدیث سے پڑھیں گے کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے اور کس کے لیے ہے، محدود ہے، لامحدود ہے، کون کون لوگ اللہ کی رحمت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، سورۃ الفاتحہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم 3 آیات ہیں، اور 3 آیات میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم اور رحیم ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ آیات 3 ہیں، اللہ نے 4 مرتبہ بتایا کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ اب رحمان اور رحیم کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ بھی روزانہ پڑھ لیتے ہیں، رحیم کا تذکرہ بھی کئی دفعہ ہر دفعہ سورۃ الفاتحہ میں کرتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں اس کا ادراک ہونا کہ یہ کیسی صفت ہے۔ عزیز بھائیوں، جب کوئی انتہا کا پریشان آدمی ہو، اس کو معاشرتی پریشانیاں، معاشی پریشانیاں، خاندان کی پریشانیاں جب گھیرے میں لے لیں تو عربی زبان میں اس کو ندمان کہتے ہیں کہ بے انتہا پریشان بندہ، ندمان۔ ایسے ہی کسی شخص کے اوپر اگر نیند کا شدید غلبہ آ جائے، کئی دن کئی رات اس کو کسی وجہ سے جاگنا پڑ گیا، تو اس بندے کو عربی زبان میں نومان کہتے ہیں کہ یہ نیند کا ستایا ہوا بندہ ہے، شدید نیند، چلا بھی نہیں جا رہا، نومان ہوتا ہے وہ۔ ایسے ہی کوئی بندہ اگر غصے میں آپے سے باہر ہو جائے، کوئی ایسے معاملات پیش آئے، جھگڑا ہوا کہ لوگ اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ دھکے مار مار کر اپنے آپ کو چھڑاتا ہے، اس کے آنکھوں پر، اس کے دل و دماغ پر خون سوار ہو چکا ہے، اس کو عربی زبان میں غضبان کہتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی کتاب اگر کثرت کے ساتھ پڑھی جائے، حتیٰ کہ اس کے بارے میں یہ گمان ہو جائے کہ کائنات میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، تو اس کو عربی زبان میں قرآن کہتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی ایسی ہستی کہ جس کے سامنے غلط کاریاں ہو رہی ہوں اور وہ طاقت بھی رکھتی ہو کہ میں اس کو پکڑ سکتا ہوں، اس کو سزا دے سکتا ہوں، لیکن وہ درگزر کر رہا ہو اور موقع اور مہلت دے رہا ہو، اس کو عربی زبان میں رحمان کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت رحمان ہے، اپنے بندوں کو روزانہ کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، ہم اکثر و بیشتر ایمان کے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ اور یقین اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ ہم غلطی کرتے وقت لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی گناہ کرتے ہوئے مجھے بندہ تو نہیں دیکھ رہا، کوئی ادارے کا سربراہ تو نہیں دیکھ رہا، وہ اس وقت بندہ بھول چکا ہوتا ہے کہ میرے رب نے میرے اوپر 2 پرماننٹ نگران رکھے ہوئے ہیں جو ہر وقت کی فلم بنا رہے ہیں، ہر وقت کا ریکارڈ وہاں پہ لکھا جا رہا ہے، اور اللہ عرش عظیم پر بیٹھ کر بھی مجھے بذات خود دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس رب کی یہ کمال رحمان کی صفت ہے کہ وہ برداشت کر رہا ہے کہ میرا بندہ ہے، ہو سکتا ہے کسی موقع پر میری طرف رجوع کر لے اور توبہ کر لے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اسی امید پر انسان کو پے در پے گناہ میں ملوث نہیں رہنا چاہیے کہ ممکن ہے مجھے اللہ ہدایت عطا فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا بارہا مرتبہ تذکرہ فرمایا ہے، اور صرف رحمت کا نہیں فرمایا، اپنے غضب کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔
ہم اکثر و بیشتر خطبات جمعہ میں، مختلف سیرت النبی کانفرنسز میں اللہ کی پکڑ کی بات کرتے ہیں، ان بطش ربک لشدید، کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت اور شدید ہے۔ وہ پکڑنے پہ آ جائے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے محلات کو زیر زمین اور غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن عزیز بھائیو، آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ رحیم کتنا ہے، اللہ رحمان کتنا ہے، اپنے بندوں پر کتنی مہربانی اور شفقت فرمانے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً تیرا رب بہت زیادہ وسعت والا اور معاف فرمانے والا ہے، بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ آپ میں بیشتر لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ملازم رکھے ہوئے ہیں، کسی کے گھر میں ملازم ہے، کسی کی دکان میں ملازم ہے، کسی کے ادارے میں کوئی ملازم ہے، کسی کے دفتر میں کوئی ملازم ہے۔ آپ میں سے کوئی سب سے زیادہ حلیم الطبع شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں بہت برداشت کرتا ہوں، میں اپنے امپلائیز کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ بڑا شفقت بھرا رویہ رکھتا ہوں، میرے عزیز بھائیو، وہ بندہ بھی پورا دن کسی ایک بندے کی نافرمانیاں برداشت نہیں کر سکتا، پورا دن نہیں برداشت کر سکتا۔ ملازمت کو چھوڑیں، ماں باپ جیسا رحیم رشتہ، محبت کرنے والا رشتہ، ایک دن والدین اپنی اولاد کے بارے میں نہیں گزار سکتے کہ اگر صبح سے لے کر شام تک والد جو بات کہہ رہا ہے بیٹا اس کی نافرمانی کر رہا ہو، ماں جو بات کہہ رہی ہو بیٹی اس کی نافرمانی کر رہی ہو، کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ بھی غصے میں آ جاتے ہیں اور اپنے بچوں کی سرزنش کرتے ہیں، ان پر سختی کرتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نافرمانی بدتمیزی کیے جا رہی ہو، میری کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ میرے بھائیوں، ہم نمازوں پہ نمازیں برباد کرتے ہیں، جان بوجھ کر روزے چھوڑتے ہیں، سود رشوت کے معاملات میں ملوث ہو جاتے ہیں، چغلی جھوٹ غیبت مسلمان بھائی کی بدخویاں کرتے ہیں، لیکن اللہ کی کمال رحیمی ہے کہ وہ مالک ہمیں دنیا میں پکڑ نہیں رہا۔ اللہ نے ہمارے ساتھ شرائط اور کنڈیشنز نہیں لگائی کہ اگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد آؤ گے تو تمہاری ٹانگوں میں طاقت رکھوں گا چلنے کی، اگر اپنی زبان سے درود و سلام اور میرا ذکر کرو گے تو میں تمہیں قوت گویائی عطا کروں گا، اگر کانوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی توحید اور رسالت کی بات سنو گے تو میں تمہیں سنوانے کی قوت عطا کروں گا، اور اگر اپنی نظر کے ساتھ بے حیائی کے کام نہیں کرو گے تو میں تمہیں نظر عطا کروں گا، اگر تم نے بد نظری کی اور بے حیائی کے معاملات میں ملوث ہوئے تو میں تمہیں اندھا کر دوں گا۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمارے ساتھ کوئی ایسی شرط نہیں رکھی، ہم روزانہ ایسے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، ہم بغاوت کی انتہا کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور بڑا دیدہ دلیری کے ساتھ رمضان جیسے مقدس مہینے میں انسان اپنی فطرت سے ہٹنے کے لیے باز نہیں آ رہا، وہ سوچ نہیں رہا کہ یہ مہینہ تو اللہ نے میری بخشش کے لیے رکھا تھا، میں تو گناہوں کے پہاڑ لے کر بیٹھا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے بخشنے کے لیے ایک مہینہ عطا فرما دیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لانے لگے تو فرمایا آمین، دوسرے ممبر پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ یہ بڑی مشہور روایات ہیں۔ میرے بھائیو، یاد رکھیں کہ شریعت اب کوئی نئی نہیں آنی، قرآنی آیات کوئی نئی نہیں آنی، حدیث نئی نہیں آنی، اللہ کے رسول کی وہی باتیں بار بار علماء کرام، واعظین، محدثین آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح ہو جائے، دوسرے نمبر پر مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والے سامعین کی اصلاح ہو جائے، اور اگر جمعہ پڑھنے کے بعد، جمعہ پڑھانے کے بعد مارکیٹ میں ہمارا وہی رویہ ہوتا ہے کہ ہمیں بالکل فرق ہی نہیں پڑا، تو پھر ہمیں اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کس طرح کا مسلمان ہوں، کہ میرے دل کے اوپر اثر ہی نہیں ہو رہا۔ پھر یہ وہ مسلمان نہ ہو کہ اللہ ہمیں ان میں سے محفوظ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالے سیاہ رنگ کا دھبا لگ جاتا ہے، پھر وہ اور گناہ کرتا ہے، پھر ایک اور دھبا لگ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے، پھر اور کالے سیاہ رنگ کا دھبا لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان گناہ کرتا 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 اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اس پر یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ انسان پھر گناہ کرتا ہے یا اس کے سامنے گناہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو گناہ نہیں لگتا۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، کئی ایسے گناہ ہیں جن کو ہم روٹین میں سمجھتے ہیں کہ یہ تو معاشرے کا حصہ ہے، عورتوں کی بے پردگی ہو، مردوں کی خلاف شرع معاملات ہوں، ہماری بہو بیٹیوں کا سڑکوں کے اوپر ننگے سر مہندیوں کی رسمیں نکالنا ہو، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، رسم ہے، روٹین ہے، زندگی کا حصہ ہے۔
سود کا معاملات عام چل رہے ہوں، دل میں بات بھی نہیں آتی کہ سود کا یہ مسئلہ ہے اور بڑا سخت گناہ ہے، دل کالے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین فرمایا، یہ ممبر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے، کیوں آمین فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ جبریل امین ابھی آئے تھے میرے پاس اور آ کر 3 بد دعائیں دی ہیں اور میں نے تینوں بد دعاؤں کے اوپر آمین کہا ہے۔ پہلی بد دعا کون سی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کی امت کا وہ شخص جو اپنے والدین کو دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، وہ برباد ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہہ دیا ہے آمین۔ میرے عزیز بھائیوں، اس معاملے میں بھی بے شمار لوگ انتہائی غفلت اور سستی کا شکار ہیں۔ والدین سے تھوڑی بہت کوئی کاروباری اونچ نیچ ہو گئی، کوئی والد نے ہدایت کی بات کر دی، ہم اپنے آپ کو اتنا سیانہ اور سمجھدار سمجھتے ہیں کہ آپ تو پرانے خیالات کے مالک انسان ہیں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہ بات کرنے والے؟ میرے بھائیوں، والد کے ساتھ بدتمیزی انتہا کی ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا اے اللہ کے رسول، اگر آپ کے سامنے، آپ کے امت کے سامنے کسی شخص کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو، آپ کا نام گرامی آئے، محمد نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، وہ بھی برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ لہٰذا میرے عزیز بھائیوں، جب بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کبھی بھی سنیں، لازمی درود پڑھنا ہے، یہ بخیلی نہیں کرنی۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی کہ اللہ کے رسول، آپ کی امت کے کسی شخص کو زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے اور وہ اس مہینے کے اندر اللہ کو راضی کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ میرے بھائیوں، کل رات کو مجھے ایک مسجد سے فون آیا کہ ہماری مسجد سے پمپ اتار کے لے گئے، مسجد سے پمپ اتار کے لے گئے۔ وہ مسلمان ہی ہوگا، کوئی امریکہ سے تو نہیں آیا۔ ہماری ایک عام فطرت بھی بن چکی ہے کہ کوئی بھی خرابی ملک میں ہو جائے، اپنا عمل خراب ہو، یہ اس کے پیچھے جی یہودی کھڑے ہوں گے، یہ امریکہ نے کروایا ہے، اپنی غلطی کو بھی ان کے کھاتے میں۔ ایسے ہی دوسرے نمبر پر ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں شیطان کو، جی شیطان نے ورگلا دیا۔ رمضان المبارک میں تو شیاطین جکڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو بھی بندہ اپنی فطرت کے مطابق غلط کام کر رہا ہے، وہ شیطان کو الزام نہ دے، وہ انسان کی شکل میں خود شیطان بن چکا ہے۔ من الجنۃ والناس، کہ لوگوں میں سے بھی شیطان کے چیلے ہوتے ہیں جو رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کے اندر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے اور ان کو اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ میرے رب کی پکڑ نہ ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کی رحمت کی باتیں فرماتے تھے۔ قرآن حکیم میں ہے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ رحم ہی تو ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اب یقین مانیے میں اکثر و بیشتر سوچتا ہوں ابو جہل نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا تھا؟ اس کو کیا تکلیف تھی؟ عربی زبان نہیں آتی تھی اس کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو نہیں آتا تھا۔ پاک پتن میں بیٹھے ہوئے اجمی کو آتا ہے، اس کو نہیں آتا تھا۔ اگر اس کو پتہ چل جاتا کہ 2026 کا مسلمان اس طرح کا ہونا ہے، اس نے تو تسبیحاں پڑھ دینی تھی۔ مسئلہ ہی کون نہیں، کلمہ ہی تو پڑھنا ہے۔ کلمہ پڑھ کے بے حیائیاں بھی کرنی ہیں، کلمہ پڑھ کے جھوٹ، رشوت اور سود کے کام بھی کرنے ہیں، کلمہ پڑھ کے ظلم و جبر بھی کرنا ہے، کلمہ پڑھ کے ماں باپ کو دھکے بھی دینے ہیں، کلمہ پڑھ کے ملاوٹیں بھی کرنی ہیں، لوگوں کے اعتماد بھی خریدنے ہیں۔ تو ابو جہل کو کوئی تکلیف نہیں تھی کہ وہ کلمہ نہ پڑھتا۔ اس نے دیکھ لیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جنہوں نے کلمے پڑھے تو 100% زندگی بدل کے رکھ دی۔ رسمی مسلمان نہیں تھے۔ ہم منہ سے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں اپنے عشق رسول کے لیے ثابت کرنے کے لیے نعرہ مارنا پڑتا ہے۔ صحابی جا رہے ہوتے تھے تو لوگ گواہیاں دیتے تھے کہ دیکھو وہ محمد سے محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ وہ کبھی نہیں کہتے تھے، کسی صحابی کا یہ جملہ نہیں آیا کہ میں عاشق رسول ہوں، میں حضور سے محبت کرنے والا ہوں، میرے ساتھ مل کر کہو کہ ہم سارے حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ نہیں، وہ اپنے اعمال سے ثابت کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کا اشارہ بھی ہو جائے، حکم بھی ہو جائے، ہم من و عن اللہ کے رسول کا حکم مانیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اللہ کے رسول ایسے خطبہ جمعہ دے رہے تھے،
مسجد چھوٹی تھی، صحابہ کرام سائڈوں پر کھڑے ہوئے تھے، بعض بیٹھے تھے کچھ کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جائیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر ہی وہیں دروازے پہ بیٹھ گئے۔ فرمایا عبداللہ آپ اندر آ جائیں، کیوں وہاں پہ دور بیٹھ گئے ہیں؟ فرمایا آپ کی اذان آواز آئی تھی، اللہ کے رسول آپ نے حکمن کہہ دیا کہ بیٹھ جائیں، اب اگلا میرا قدم اگر اٹھتا نہ تو وہ مسجد میں نہیں جہنم میں جانے والا ہونا تھا، آپ نے فرما دیا بیٹھ جائیں تو میں کیوں آ گیا ہوں؟ یہاں پر ہم نبی کریم کے حکموں کو سن کر، بعض لوگ سنتے ہی نہیں کہ سن لیا تو عمل نہ کرنا پڑ جائے۔ آپ دیکھیں جماعت کے ہونے ٹائم جب 1:30 بجے جماعت ہوگی تو مسجد میں دیکھ لیجیے لوگوں کا کتنا رش ہوتا ہے۔ لوگ جماعت سے 5 منٹ پہلے مسجدوں میں آنا چاہتے ہیں کہ جماعت سے مل جاؤں، علماء کی بات سننا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہفتے میں 1 تو دن ہوتا ہے جس میں ہماری اصلاح کی کوشش کی جا سکتی ہے، ہم خود کوشش کر سکتے ہیں کہ آج میں جاؤں گا کسی بھی مسجد کے اندر، وہاں پر جا کر میں کوئی دین کی بات سنوں گا اور اپنے آپ کو پیش کروں گا اس بات کے سامنے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، میں اپنی اصلاح کر لوں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، گناہ کرتے 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 بعض لوگ تو مایوس ہو چکے ہیں۔ کئی دفعہ کئی قاتل پکڑے گئے، کوئی ڈاکو پکڑے گئے، جب ان سے پوچھا گیا کہ اس حد تک ڈاکے، تمہاری تو زندگی کا سارا ورقہ ہی سیاہ ہو چکا ہے، انہوں نے کہا کہ جی ڈاکے اتنے مار لیے تھے، چوریاں اتنی کر لی تھی، قتل اتنے ہو گئے تھے کہ مایوسی ہو گئی تھی کہ اب بخشش کا ذریعہ ہی کو نہیں ہے، اب ہے ہی جب جہنم میں جانا، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، پھر جہنم میں چلے گئے تو دیکھا جائے گا۔ اور بعض کو یہ بھی وہم ہوتا ہے کہ یار گناہ جتنے مرضی کر لو، ہم حضور کے امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، بالآخر اللہ ہمیں بخش دے گا۔ نہیں عزیز بھائیو، یہ اتنا آسان نہیں ہے، رحمت بڑی ہے، مایوسی نہیں کرنی۔ اللہ اپنی کتاب حکیم کے اندر فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے پیغمبر فرما دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے جانوں پر اسراف کر لیا ہے، گناہوں میں لت پت ہو چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ کتنے بھی گناہ گار ہو چکے ہو، دل میں بات آ گئی کہ نہیں مجھے توبہ کر لینی چاہیے۔ ایک بندہ 60 سال کا ہے، ساری عمر سودی معاملات میں ملوث رہا، ساری عمر بہنوں کا حق کھاتا رہا، وراثت میں حصے نہیں دیے، اس کو کچھ 60-70 سال کی عمر میں سمجھ آتی ہے کہ غلط کر بیٹھا ہوں، وہ آج توبہ کرے، حقداروں کو ان کا حق دے دے، اللہ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ اور فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جب توبہ کر لو گے تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ کچھ رکھ لیں کچھ معاف فرما دیے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو معاف کرنے کو لازم قرار دے دیا ہے۔ ہم اللہ پر کوئی چیز لازم قرار نہیں دے سکتے، اللہ ہمارے اوپر فرض کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے لیے رحمت کو لازم قرار دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لما قضى الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، کاتب عندہ فوق عرشہ، اللہ نے اپنے عرش کے اوپر خود اپنے پاس لکھا ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی ہے، میری رحمت زیادہ ہے غضب کی نسبت، یہ اللہ نے اپنے پاس عرش عظیم پر رکھا ہوا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے لما خلق اللہ الخلق کتب فی کتابہ، کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ نے اپنے پاس ایک کتاب ہے جو اللہ نے خود لکھی ہے، جس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے، اس میں اللہ نے لکھ لیا وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ، حالانکہ اللہ نے وہ خود اپنے پاس سے لکھا ہے، خود لکھا ہے، اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، غضب زیادہ نہیں ہے، رحمت زیادہ ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان للہ مئۃ رحمت انزل منها رحمتا واحدہ، جب اللہ نے رحمت کو پیدا کیا، رحم کو، تو اس رحم کے 100 ٹکڑے کیے، 100 حصے کیے، اور اس میں سے صرف ایک حصہ اس دنیا میں بھیجا ہے، صرف ایک حصہ۔ وہ حصہ باپ کے پاس بھی ہے، اس حصے میں سے ماں کے پاس بھی حصہ ہے، اس حصے سے حکمرانوں کے پاس بھی حصہ ہے، اس حصے میں سے درندوں کے پاس بھی حصہ ہے۔ وہ وحشی درندے جنگل کے جن کا کام ہی چیرنا پھاڑنا ہے، وہ اپنے بچے کو نہیں چیرتے پھاڑتے، ان کے دل میں اللہ نے رحم پیدا فرمایا کہ اپنے بچے کی بھی تم بھی پرورش کرو۔
یہ پوری کائنات پر اللہ نے ایک رحمت کا حصہ تقسیم کر دیا، بین الجن والانس، جنوں میں بھی انسانوں میں بھی، والبہائم چوپایوں پر بھی، والحوائم اور حشرات پر بھی، فبما یتعاطفون، اس زمین کے اوپر جو بھی مخلوق ہے اللہ نے سب میں رحمت کا ایک حصہ تقسیم فرمایا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رحمہ، اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں، یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، وہ 99 حصے کا استعمال اللہ قیامت والے دن اپنے بندوں کے لیے کریں گے۔ جب بندے اللہ کی بارگاہ میں میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، مایوس ہوں گے، پریشان ہوں گے، اور ڈر اور خوف کی انتہا ہوگی، ہر بندہ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، 99 حصے رحمت کے اس دن اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے ہیں۔ تو پھر کتنا ہی رحیم اور رحمان رب ہوگا جو اپنے بندوں کو قیامت والے دن بخشش کی طرف لے جائے گا۔ ایک ماں کی مثال دیتے ہوئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قادم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، ان میں ایک عورت تھی، ماں تھی، اس کا بچہ بھی قید میں تھا، ماں کو دودھ پلانے کی شدید حاجت تھی، جبتی بچہ چھینا صحابہ سے کہ میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، اس کو بھوک لگ رہی، وہ رو رہا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ یہ عورت اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے کی خاطر ہم سے نڈر ہو کر سامنے آ گئی ہے وہ اپنے بچے کو آگ میں کیسے پھینک سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اس عورت سے بڑھ کر اللہ اپنے بندوں کے لیے رحیم ہے، اس عورت سے بڑھ کر۔ آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ پڑھی لکھی بات نہیں ہے، یہ ایک معاشرے میں بات چلتی ہے۔ اس کائنات کی ساری مائیں ملا لی جائیں، اس کائنات کے سارے باپ ملا لیے جائیں، بہن بھائیوں کی رحمتیں، جیسا کہ بتایا کہ ایک حصہ تو پوری کائنات کے انسانوں کے پاس اور 99 حصے اللہ کے پاس، کسی کی رحمت اللہ کی رحمت کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اور یہ مثالیں آج موجود ہیں، دنیا یہ ثبوت ہے ہماری زندگی کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کتنی گناہوں میں ملوث ہے۔ تو اللہ برداشت کر رہے ہیں، اللہ موقع پر موقع دیے جا رہے ہیں کہ اب آ جائے گا، توبہ کر لے گا، مسجد آ جائے گا، رجوع کر لے گا، معاف کر دے گا، حقداروں کو اس کا حق ادا کر دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک اور روایت حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام قرار دے دیا۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ ہمیں جب یہ نظر آتا ہے نا کہ فلاں جگہ پر دھماکہ ہوا، بندہ مر گیا، فلاں بندے کا ہاتھ کٹ گیا، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ ظلم نہیں فرماتے۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور ظلم کو میں نے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دے دیے۔ جب میں ظلم نہیں کرتا ہوں تو تم بھی ظلم مت کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم سارے گمراہ تھے، پوری کائنات گمراہ تھی، اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے آ کر ان کو ہدایت دی۔ فاستہدونی، مجھ سے ہدایت مانگا کرو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ مانگیں گے ہدایت تو ملے گی، ایسے نہیں ملے گی میرے عزیز بھائیوں۔ اللہ کسی بندے کو پکڑ کر مسجد نہیں لائیں گے، اللہ کسی بندے کو پکڑ کر شراب خانے سے ہٹائیں گے نہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے رستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے ہم رستے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے رستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور جو چلنا نہیں چاہتا اللہ اس کو زبردستی چلاتے نہیں، کیونکہ عقل عطا فرما دی ہے۔ پھر فرمایا یا عبادی کلکم جائعون، اے میرے بندو تم سارے بھوکے تھے، سارے بھوکے تھے، الا من اطعمتہ، سوائے اس کے جس کو میں نے کھانا کھلا دیا۔ فاستطعمونی، مجھ سے رزق مانگو، مجھ سے کھانا مانگو، اطعمکم، میں تمہیں رزق دوں گا۔ اللہ کے رزق کے خزانے بالکل بھی تنگ نہیں ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، کئی دفعہ مشاہدہ ہوا، بات ہوتی ہے پاک پتن میں، اس وقت اس مسجد میں بھی کئی ایسے احباب بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، اور وہ مختلف معاملات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سیلاب آیا اس میں خرچ کیا، زلزلہ آیا اس میں خرچ کر دیتے ہیں، مسجد میں خرچ کرتے ہیں، مدرسے میں خرچ کرتے ہیں، یتیموں بیواؤں میں خرچ کرتے ہیں، غریب رشتہ داروں میں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن 2 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس چلا جائے تو وہ آگے سے ناراض ہو جاتا ہے،
وہ کہتے ہیں کہ میرا ہی گھر دیکھ لیا تھا، میں ہی تمہیں نظر آیا ہوں کہ بار بار میرے پاس آ جاتے ہو۔ کئی دفعہ کئی دوستوں نے مجھے کہا کہ یار فلاں بندے کو روکو، وہ تو بار بار پیسے مانگنے کے لیے میرے پاس آ جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو یاد رکھے، واللہ العظیم اس دین کی خاطر محمد کریم نے مانگا ہے، مسجد کی توسیع کے لیے حضرت محمد رسول اللہ نے مانگا ہے، جہاد کے لیے اللہ کے رسول نے مانگا ہے، یتیموں بیواؤں کے لیے نبی کریم نے مانگا ہے، بیت المال کے اندر صحابہ کرام دل کھول کر لا کر عطیات دیتے تھے، اور اپنوں سے مانگا ہے۔ یہ واقعات ایسے کو قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ ابو بکر صدیق نے گھر کا سارا مال لا کر رکھ دیا، عمر فاروق نے گھر کا آدھا مال لا کر رکھ دیا، ادھر کوئی مسئول بیچارہ 2-4 مرتبہ کسی مہم کے لیے چلا جائے، وہ کہتے ہیں تمہیں تو اور کام ہی کوئی نہیں ہے، مانگتے ہی پھر رہے ہو۔ میرے بھائیوں، ہم ہوتے کون ہیں دینے والے؟ کس کا دعویٰ ہے کہ میں اپنی عقل اور بصیرت پر کمائی کر رہا ہوں؟ کس کا دعویٰ ہے کہ میری صلاحیتیں مجھے رزق دے رہی ہیں؟ کس کا دعویٰ ہے کہ رزق میری مرضی سے مجھے ملتا ہے؟ میرے بھائیوں، رزق اللہ کا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے مسئلہ ہی حل کیا ہوا ہے کہ جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے نا، تم اس میں سے خرچ کرتے ہو، میرے دیے ہوئے مال میں سے تم خرچ کرتے ہو، تو پھر میرا مال کہاں سے ہو گیا؟ میں کون ہوتا ہوں خرچ کرنے والا؟ اور اللہ تو ہم سے قرض مانگ رہے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ ہم سے ہمارا مال اپنے بندوں کے لیے مانگ کر کہہ رہے ہیں کہ تمہارا یہ دیا ہوا مال میرے اوپر قرض ہے، جب قیامت کے دن میرے پاس آؤ گے تو اس سے کئی گنا بڑھا کر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے رزق مانگو میں تمہیں دوں گا، جتنی بار مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اور فرمایا یا عبادی کلکم عارن، تم ننگے تھے، لباس نہیں تھے، بے لباس تھے، الا من کسوتہ، سوائے اس کے جس کو میں نے لباس دے دیا، فاستکسونی، لہٰذا مجھ سے لباس مانو، اکسکم، میں تمہیں لباس دوں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات دن خطائیں کیے جا رہے ہو، رات دن نافرمانیاں کیے جا رہے ہو، رات دن گناہوں میں مبتلا ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں ہوں کہ رات دن تمہیں معاف ہی کیے جا رہا ہوں، رات دن تمہیں معاف ہی کیے جا رہا ہوں، فَاسْتَغْفِرُونِي، مجھ سے بخشش مانگو، مجھ سے معافی مانگو، اغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ معافی مانگو تو صحیح۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری، اے میرے بندو تم میں سے کوئی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی بندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، فتضرونی، کہ وہ طاقت اکٹھی ہو جائے، سارے لوگ جمع ہو جائے کہ آج اللہ کو نقصان پہنچانا ہے، نہیں ہو سکتا۔ ولن تبلغوا نفی، اور نہ ہی تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو، اے میرے بندو تم مجھے نفع بھی نہیں دے سکتے۔ یا عبادی، اے میرے بندو لو ان اولکم وآخرکم، تمہارے گزرے ہوئے لوگ جو تم سے پہلے وفات پا گئے ہیں، اور تم سے بعد میں آنے والے لوگ جو ابھی آنے ہیں قیامت تک، اور اس وقت کائنات میں جتنے لوگ موجود ہیں یہ سارے، وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، سارے انسان اور جن، یہ کیا کریں، کانوا علی اتقی قلب رجل واحد، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں اور کسی ایسے شخص کے دل میں جمع ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، یعنی ساری کائنات کے لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، تو میرے ملک میں، میرے بادشاہ میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ نیک ہونا ہے تو تم نے اپنے لیے ہونا ہے۔ کوئی بندہ یہ گمان نہ کرے کہ میں تو نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، الحاج ہوں، میں روزے دار ہوں، تو شاید میں اللہ پر کوئی احسان کر رہا ہوں، نہیں۔ اور پھر کیا فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم، اے میرے بندے تم سے پہلے، تم سے بعد والے موجودہ لوگ، جنات، انسان، سارے جمع ہو کر نافرمانی کرنا شروع کر دیں، چوٹی کے مجرم بن جاؤ، سارے اکٹھے ہو کر بھی میری بادشاہت میں کوئی نقصان نہیں کر سکتے ہو، میں تو غفور الرحیم ہوں، میں بہت بڑی ذات ہوں۔ اور پھر کیا فرمایا، یا عبادی، تمہارے سارے انسان، انسکم و جنکم، قاموا فی صعید واحد، اکٹھے ہو جاؤ کسی ایک میدان کے اندر، کسی گراؤنڈ میں، ساری خلقت اکٹھی ہو جائے، میدان محشر کی طرح، مرے ہوئے بھی آ جائیں، جو بعد میں آنے ہیں وہ بھی آ جائیں، اور اس وقت جو موجود ہے یہ بھی اکٹھے ہو جائیں۔ پھر کیا ہو، فاسألونی، اور سارے مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیں، مانگنا شروع کر دیں، اور ہر بندہ اپنی اپنی خواہش مانگے۔ کوئی کہہ رہا ہو اللہ مجھے گاڑی عطا فرما، کوئی کہہ رہا ہے مجھے اللہ گھر عطا کر دے، اللہ مجھے بڑا کاروبار عطا کر دے، اللہ مجھے زمینیں عطا کر دے، اللہ میرے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے۔ ہر بندے کی اپنی خواہشات، ہر بندہ مانگتا رہے۔ فآتیت کل انسان مسألتہ، میں ہر بندے کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق،
اس کی مرضی کے مطابق عطا کرتا رہوں، اور ما نقص ذالک مما عندی، میرے پاس جو خزانے ہیں اس میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، الا کما ینقص المخیۃ اذا ادخل البحر، کہ جتنی کہ کسی سمندر میں سوئی ڈبو دیں تو اس کے سوراخ کے اندر پانی اٹک جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، میں ہر بندے کو نواز دوں۔ مانگے تو صحیح میرے بھائیو، اللہ سے اتنے دور ہو چکے ہیں ہم، دنیا میں اتنے دھکے کھا کھا کے کھپ جاتے ہیں، بازاروں میں، منڈیوں میں، ہاتھ تو اٹھائیں دکان پہ بیٹھ کر، درود پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ میں بڑی کوشش کر رہا ہوں، میرے اوپر میرے بیوی بچوں کا ذمہ داریاں ہیں، میرے رشتہ داروں کی ذمہ داریاں ہیں، اللہ میرے حالات بڑے ٹائٹ ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، اے میرے مالک میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، جب تک تعلق مضبوط نہیں ہوگا اس وقت میرے عزیز بھائیوں اللہ تعالیٰ خود بخود نہیں عطا کریں گے۔ آخر میں جنت اللہ نے ہر اس انسان کو دینی ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر، رائی برابر بھی ایمان ہوگا۔ ایک رائی برابر، رائی کتنی سی ہوتی؟ آپ میں سے بعض ذمہ دار طبقے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا ذرہ، جس کے دل میں سچے دل سے بھی ایمان ہوگا بالآخر وہ جنت میں جائے گا ضرور۔ لیکن ہم نے یہ نہیں کہنا ہے، یہ امید نہیں رکھنی ہے کہ میں چلو جہنم سے ہو کر جنت میں چلا جاؤں گا۔ میرے بھائیو، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ ہماری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں پل صراط کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا کر ڈائریکٹ جنت میں لے جانا والا بنائے۔ اور رحمت اتنی بڑی ہے کہ بعض اوقات نا ہمارے معاشرے میں یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اس کو پلے باندھ کے جانا ہے۔ کئی لوگ بڑے گناہ گار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا گناہ بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ شرابی بھی ہے، فلاں بندہ بڑا شرابی ہے جی، فلاں بندہ ڈاکو ہے، فلاں بندہ چور ہے، فلاں بندہ پرچے بڑے جھوٹے کرواتا ہے، فلاں سیاستدان بڑا گندا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، کبھی بھی اس کے بارے میں جہنم کا فتویٰ نہیں لگانا ہے کہ یہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ جہنم اور جنت کا فیصلہ میرے اور آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ ہم میں سے کسی کی جرت اور طاقت ہی نہیں ہے کہ کسی کو جہنمی یا جنتی بنائے۔ ایک صحابی نے قسم اٹھا کر کہہ دیا، صحابی رسول ہیں اور صحابہ کا مقام کتنا بڑا ہے آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثا، نبی کریم نے فرمایا کہ ایک شخص نے، ان رجلا قال، اس نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، لا یغفر اللہ لفلان، اللہ اس بندے کو نہیں بخشے گا۔ وہ کو گناہ گار تھا اس وقت کا، کہ اللہ کی قسم اللہ اس بندے کو تو بالکل نہیں بخشے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قال، اللہ نے وحی نازل فرما دی، جبریل کو بھیجا اور فرمایا من ذا الذی یتعلی علی ان لا اغفر لفلان، کون کہہ رہا ہے کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا؟ کون میرے بارے میں قسم اٹھا رہا ہے کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا؟ فإنی قد غفرت لفلان، جاؤ میں نے اس بندے کو بخش دیا، وأحبطت عملک، اور میں نے تمہارے اعمال برباد کر دیے۔ کسی کے بارے میں قسم نہ اٹھائیں، کسی کے اوپر اتنا سختی سے فتویٰ نہ لگائیں کہ وہ جہنمی ہے۔ اللہ نے ان کی اس بات پر فرمایا کہ میں نے اس کو بخشا اور تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب آخری جنتی اپنے گناہوں کی سزا لینے کے بعد، جل کر دیگر سزاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی سزا پوری فرما دیں گے، تو اب وہ گرتا ہوا منہ کے بل گر رہا ہے، گھٹنوں کے بل گر رہا ہے، جہنم سے باہر اس کو نکال دیا گیا۔ اس کو دور ایک درخت کھڑا نظر آئے گا، وہ کہے گا کہ اللہ سزا تو پوری ہو گئی، آپ بڑی رحمت والے ہیں، مجھے اس درخت کا سایہ عطا فرما دے، جل جل کر کھپ گیا ہوں، موت تو آنی نہیں، موت تو وہیں پہ ذبح ہو جانی ہے، اللہ مجھے ایک دفعہ اس درخت کا سایہ عطا فرما دے، جنت نہیں مانگ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو دنیا میں بھی میرے ساتھ ایسے بڑے وعدے کیا کرتا تھا، میں نے تمہیں درخت کے نیچے کھڑا کر دیا تو پھر تمہاری خواہش اور بڑھ جائے گی۔ وہ کہے گا اللہ نہیں مانگوں گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو اس کے درخت کے نیچے کھڑا کر دیں۔ وہ بندہ پتہ نہیں کتنے سال اس درخت کے نیچے کھڑا رہے گا، دیکھیں نا شدید دھوپ سے سایہ مل جائے تو بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ کہے گا کہ اللہ وہ جنت کے باہر ایک اور درخت کھڑا ہے، اللہ مجھے اس درخت کے نیچے کھڑا کر دے، میں اندر جنتیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ ویسے کیسے کھیل کود رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، چلو ان کو دیکھ کر ہی میں محظوظ ہوتا رہوں گا۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں، کوئی میچ وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی تقریب ہوتی ہے تو کئی لوگ صرف دیکھنے میں محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کھیل وہ رہے ہوتے ہیں، فائدہ وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پھر فرمائیں گے کہ تو نے تو مجھے کہا تھا کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، تو پھر مانگ رہا ہے، تو وہ کہے گا کہ اللہ بس یہ ایک دفعہ مجھے اس درخت کے نیچے بھجوا دے۔ وہ بندہ
اللہ کے اذن سے اس درخت کے نیچے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کتنا عرصہ اس درخت کے نیچے کھڑا رہے، وہ پھر کہے گا کہ اللہ اتنی بڑی جنتوں کے آپ مالک ہیں، میرے مالک اگر آپ مجھے جنت کے اندر کو تھوڑی سی جگہ عطا فرما دیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے شدید گرمی میں کوئی بندہ باہر کھڑا ہو اور ایک بندہ اے سی والے کمرے میں اندر آ جائے۔ اللہ مجھے اندر کھڑا کر دیں، میں اور کچھ بھی نہیں مانگوں گا، بس میں دیکھوں گا رانائیاں جنت، میں اپنے آپ کو کہنے والا ہو جاؤں گا کہ میں بھی جنتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہیں جتنی دنیا تھی اتنی جنت نہ عطا کر دوں؟ تو وہ بندہ آگے سے کیا کہے گا کہ اللہ آپ تو غفور الرحیم ہیں، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو نبی کریم یہ بات فرماتے ہوئے مسکرائے، ہنسے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ فرمایا میرا اللہ رب العزت بھی اس کی بات پر ہنسا تھا جب اس بندے نے کہا کہ اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ دنیا جتنی جگہ مجھے دینا چاہ رہے ہیں، ادھر تو ایک پلاٹ نہیں لیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے فرشتو اس کو دنیا کی بقدر 10 دنیا کے برابر اس بندے کو جگہ عطا کر دو۔ یہ کون ہے؟ یہ سب سے آخری درجے والا جنتی ہے۔ میرے بھائیوں ہم بڑے قیمتی ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم اہل القرآن ہیں، اہل سنت اہل الحدیث ہیں۔ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ کسی کے اعتماد کو توڑیں، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ملاوٹیں کریں۔ اپنی تجارتوں کو ٹھیک کرو، اپنے گھریلو معاملات کو درست کریں، اپنے بچوں کے ساتھ شفقت والا رویہ اختیار کریں، اپنی بیویوں کے ساتھ ایک مثالی تعلق قائم کریں۔ بعض لوگ اتنے بدبخت ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں تو عورت کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور میرے بھائیوں دین اسلام نے عورت کو ماں کا مقام دیا ہے۔ ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور یہ کوئی قول نہیں ہے ایسے، مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت کر لو جنت مل جائے گی۔ بیویوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہوں۔ تو یہ مثال ہمارے ہاں تو بیٹا بیوی کی بات ماننا شروع کر دے تو رن مرید کے اس کے اوپر ٹیگ لگنے شروع ہو جاتے ہیں، سگے ماں باپ اس کو تانے دیتے ہیں کہ یہ تو بیوی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ ایسا عظیم رشتہ ہے کہ ان کو نبھانے کے لیے، اس رشتے کو کامیاب کرنے کے لیے ماں باپ کو مدد کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک عظیم پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم قرآن و حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔